اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر جو ہے یہ صرف دنیاوی نعمتوں پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، مال دیا، عافیت والی زندگی دی، صرف اس پہ شکر نہیں ہے۔ اگر کسی نیکی کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے۔ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس ان کو نہیں ہوتا۔ جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہوں۔ کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا، آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے۔ تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں، گناہ کر کے ندامت ہو، جرم کا احساس ہو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، خوشی محسوس ہو۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، وہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے۔ اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی، جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے، ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو، بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے، تو الحمدللہ معمول ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہم تو نالائق ہیں بھائی، عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی، اور رمضان آتا ہے ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی، 30 کی تو 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں، 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں، 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے، تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی، مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں، شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں، رفیع بھائی ہیں، یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ،
روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں یوں کر کے. آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے. روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں, آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی. میں تو اس پہ خوش ہوں. میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں, جتنے مرضی نالائق ہوں. او بھائی, ایک روزہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لیے. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے, یہ خوف بھی, تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے, نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے, کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا. آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے, تو وہ جو ڈکاریں, اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, لیکن جتنا مرضی 3 کیا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے, ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ, تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے. ان ہیں روزہ خور, آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں, ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان, اس سے نہیں رکھا جاتا, گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن امید کو, شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا, ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذهب الظما, پیاس چلی گئی. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی, ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وَبَتَلَّتِ الْعُرُوقِ, رگیں تر ہو گئیں. جو خشکی جسم میں تھی, چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی, اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے,
یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم، اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو، زنا کر رہے ہو، کچھ حرام کھا رہے ہو، تھوڑی دیر کا گناہ ہے، لذت تھوڑی دیر کی ہے، مزہ تھوڑی دیر کا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو۔ اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود۔ جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں، ایک بار کریں گے، 2 بار کریں گے، ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی، پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی، گند میں منہ مارنے کی، لیکن وہ لذت نہیں رہتی۔ اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے، زنا کرنے کی طاقت ختم، مچلتا رہتا ہے، ہر وقت سسکیاں لیتا رہتا ہے، ٹینشن ساری زندگی کی، لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لے، جو جوانی میں زنا کرتا ہے، خوب سمجھ لے، بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم بول لینا نہیں ہوتا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا، نا 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 نا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ زنا کا شوق بڑھاپے میں، اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا۔ اب خود سوچو، ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی، کس قدر ٹینشن ہے، کس قدر عذاب ہے یہ۔ جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو، خوب سمجھ لو بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے، بہت خطرناک۔ اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے، جو چاہتیں بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، الحرص علی المال وطول الامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں 2 چیزیں۔ جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے، 2 چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں۔ ایک لمبی لمبی امیدیں، دوسرا حرص، لالچ، مال کی ہوس، یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا 2 چیزیں، 2 برائیاں جوان ہوتی ہیں۔ جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا، برائیوں کو، تو پھر بڑھاپے میں یہ 2 چیزیں جوان نہیں ہوتی۔ جب ہے ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان 2 برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ 2 برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی۔ نا 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 نا، بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہو گیا سمجھانا، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے نا، یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، پیسوں کی ہرس، لالچ، یہاں سے گھسیٹو، میرا بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ، میرے 3 ہونے چاہیے، یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے۔ اس کی 2 شادیاں میری 3 ہونی چاہیے، اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا شوق، یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں۔ جو شوق ہونا چاہیے، یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا، یہ والا نہیں پیدا ہو رہا، بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے،
ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے، اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہے نہیں ایک اور گھر بنا لو، ایک اور گاڑی خرید لو، چلو وہ آپ کی ٹینشن ہے، آپ جو مرضی کریں، تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ تو دو برائیاں، جوان آدمی کیا کرتا ہے، بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے، اس کے پاس اس کی 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں 2 کروڑ روپے کماؤں۔ اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا، جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا، قبرستان بھی تو جا کے دیکھ، تھوڑے دنوں میں وہاں جائے گا۔ تو شیطان اسے کیا کہتا ہے، بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے، ابھی تو میں 30 سال کا ہوں، ابھی تو میں 35 سال کا ہوں، ابھی تو میں 25 سال کا ہوں، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو میں ابا بنوں گا، پھر دادا بنوں گا، نانا بنوں گا، پھر بچے بڑے ہوں گے، بہت ٹائم ہے۔ تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی، بال سفید ہوں گے، کمر جھک جائے گی، کڈنی کا پرابلم، ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا، تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے، پھر یہ بزنس میں کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر بحریہ ٹاؤن گیا تیل لینے، پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دو۔ جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں۔ تو اس سے مراد صرف 2 برائیاں نہیں ہیں، یہ 2 تو مثال بیان کی گئی ہے، مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے؟ او بھائی خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے، خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے، طاقت نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں 2 پراٹھے کھا جاؤں، لیکن 2 نوالے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جذبہ تو ہے 2 پراٹھوں کا، پاور ایک پراٹھا ہضم کرنے کی بھی نہیں ہے، تو پاور ہونا الگ چیز ہے، کیونکہ پراٹھے پر جب لوگ بیان سنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کھانے کا، اور ویسے بھی روزہ ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے منہ سے پراٹھا بولتے ہوئے ملائی کے ساتھ۔ آج میں نے قدیر بھائی سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کہ سحری میں کیا کھایا، انہوں نے کہا ملائی سے پراٹھا۔ میں نے کہا یار میرا دل خراب کر دیا آپ۔ دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے نا گرم، فریج کی رکھی ہوئی نہیں، فریج والی نہیں، دودھ سے جو گرم گرم ملائی نکلتی ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں چینی نہ ڈالیں، آپ ڈال دیں، آپ ڈال دیں، صحیح ہے نا؟ بہت زیادہ ڈاکٹروں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیز کا خیال کیا کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ وزن بڑھنا شروع ہو جائے بس جب وزن بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر میٹھے پہ تھوڑا کنٹرول کرو، وزن نہیں بڑھ رہا کنٹرول میں ہے، اور کنٹرول میں صرف اس سے نہیں ہوتا کہ نہیں کھاؤ، بھائی اچھا کھاؤ، اللہ کے بندو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یار، خربوزے کھا رہے ہیں اس میں افطاری میں پکوڑے چھوڑ کے، افطاری میں بھی خربوزے ہی سے افطار کرنا ہے، افطاری میں تو آدمی کا سموسے پکوڑوں پہ دل کرتا ہے کہ پھوڑ دے اس کو، بیٹھ مزہ ہی اسی کا ہے، تو اتنا زیادہ بھی نہ مسلط کرو، ہاں تھوڑا اچھا کھاؤ لیکن کم کھاؤ، بہت زیادہ نہ پھوڑو۔ تو انہوں نے میرا دل وہ کر دیا آج صبح نا ملائی کا تذکرہ کر کے، تو میں نے ان سے بولا کہ کل 4:30 بجے ملائی پراٹھے کے ساتھ پہنچا دیں ہمارے، تو یہ کہہ رہے تھے کل 4:30 بجے انشاءاللہ۔ صبح سحری میں آپ ملائی کھائیں، مزہ نہ آئے اپنا ہی مزہ ہے، کریم نہ کھائیں، یہ جو بازاری ہے ڈبے کی کریم نہ کھائیں، اور جو وائٹ کڑھائی بناتے ہیں نا گوشت میں اس میں بھی کریم نہ ڈلوایا کرو، زہر ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں ہوٹلوں میں جا کے کڑھائی بنواتے ہیں، اس کڑھائی میں کیا ڈالی جا رہی ہے آج کل؟ کریم۔ وہ کریم کی میں کبھی ترغیب نہیں دے رہا، وہ بہت نقصان دہ ہے، ہم نے اچھے اچھے جوان لوگوں کو وہ کڑھائی کھا کے ہارٹ پیشنٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیسی چیزوں کی بات الگ ہے، ملائی ملائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بلائی اس کی ملائی بھی کہتے ہیں اس کو، ویسے تو بالائی ہے لیکن پیار سے ملائی بھی کہا جاتا ہے، بالائی کا مطلب جو اوپر آ جاتی ہے، بالا خانے ہوں گے نا جنت میں تو وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اگر گرم دودھ کی ہو۔ خیر اچھا یہ میں اعلان کر، تو پتہ نہیں کیا ملائی کہاں سے آ گئی یار۔
تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو برائیاں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا وزن نہیں بڑھنے دو, بس کھاؤ لیکن وزن پہ کیا کرو. ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی, صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, صرف روٹی. وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس, صرف روٹی, پھر بھی فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, نہ کوئی کڈنی کا پرابلم نہ کوئی شوگر کا پرابلم, پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے, ایسی فٹنس آدمی حیران ہو جائے. تو محنت کرے نا انسان, چلے پھرے خوش رہے, تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ نسخہ. اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو, جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا, جو اونر ہے وہ مر جائے گا. ختم بھائی, تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بے وقوف لوگ رالے ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے, علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, تو برباد ہو جائے, کہ بیکار باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے, ویلکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں ویلکم آفاق احمد. اب ویلکم کا معنی تو بددعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا, ہائے 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 کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم. کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپ کے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہے, جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہاں گیا اس کا جاہو جلال. تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکات دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں, وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا, ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم, کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بیچارے بھوکے مر جاتے. نہیں سوری, بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ ملتا. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی ہمارے حضرت یہ واقعہ سنائے کرتے تھے
पुराने जमाने का एक बहुत मालदार आदमी था, गरीब था, सॉरी एक बड़ा अक्लमंद आदमी था, गरीब, मुझे भी रोजा लग रहा है आज ना। एक बड़ा अक्लमंद आदमी था मगर था क्या, गरीब। अक्सर ऐसे ही होता है अक्लमंदों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है। मालदार बोलेंगे मुफ्ती साहब हमें बेवकूफ कह रहे हैं। तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा मालदार तिजारत का सामान लेके जा रहा है, बेवकूफ इतना है कि ऊंट के एक तरफ चावल की या जो भी इंपोर्ट कर रहा होगा जो भी चीज, उसकी बोरियां लादी हुई हैं और बैलेंस बराबर करने के लिए ऊंट के दूसरे तरफ रेत के बोरे रखे हुए हैं ताकि बैलेंस क्या हो जाए। 10 बोरियां चावल की यहां हैं तो वजन बराबर करने के लिए 10 बोरियां रेत की इधर। इस अमीर आदमी ने लिफ्ट मांगी उस गरीब से, वही ना रोजा लग रहा है। इस अक्लमंद आदमी ने लिफ्ट मांगी इस बेवकूफ से, क्योंकि ये अक्लमंद गरीब था। तो उस बेवकूफ ने इसको लिफ्ट दे दी कि चल तू मेरे साथ ऊंट पे बैठ जा। अब इस अक्लमंद ने उस बेवकूफ मालदार से पूछा कि ये इन बोरियों में क्या है जो राइट साइड पे। उसने कहा भाई चावल है या आटा है या जो भी था। कहा ये लेफ्ट पे क्या है, उसने कहा ये रेत है। तो कहा तू रेत का बिजनेस करता है, कह रहा नहीं ये बैलेंस बराबर करने के लिए। इस अक्लमंद ने उससे कहा कि अबे बेवकूफ आदमी, 10 बोरियां अगर यहां हैं तो 5 बोरियां इधर कर दे, इससे बैलेंस क्या हो जाएगा। ऊंट पे तूने बिला वजह का डबल लोड डाला हुआ है और ये 10 बोरियां भरने में कितना टाइम लगा होगा। तो बेवकूफ आदमी तो ये कर लेना कि 5 यहां कर दे और 5 वहां कर दे। उसने कहा यार ये तो बड़ी लॉजिक की बात की है। नीचे उतरा, अपने मजदूर को जो भी होगा उसके साथ उसको बोला भाई बोरियां हटा, 5 चावल की बोरियां यहां कर दे और 5 यहां। ऊंट की स्पीड भी तेज हो गई और ऊंट को भी सुकून का सांस आया, बड़ा खुश। अब इस गरीब आदमी से इस बेवकूफ ने इंटरव्यू लेना शुरू किया कि तू करता क्या है। इसका ख्याल था कि ये तो अरबपति होगा जो इतना अक्लमंद है, जिसने मुझे इतने अच्छे मशवरे दिए, ये खुद क्या होगा। यानी जब मेरे जैसे बेवकूफ के पास इतना पैसा है तो इस अक्लमंद के पास तो इसकी तो मिलें चलती होंगी ना। तो इससे पूछा तू करता क्या है। उसने कहा यार मैं तो गरीब आदमी हूं, जिस काम में हाथ डालूं बर्बाद। मेरे पास तो सवारी भी नहीं है, तभी तो मैंने तुझसे लिफ्ट मांगी है। इसने कहा उतर नीचे नीचे उतर। ऊंट को वापस घुमाया, 5 बोरियां दोबारा इधर की और रेत की बोरियां दोबारा बैलेंस बराबर करने के लिए इधर डाल। बोला तेरी अकल की वजह से तेरे पास जब 1 करोड़ रुपया नहीं है तो मैं बेवकूफ तुझ अकलमंद से 1000 गुना बेहतर। मैं तेरे मशवरों पर अमल करूंगा ना, मैं भी तेरे जैसा बन जाऊंगा। मुझे अपने स्टाइल से चलने दे जैसा चल रहा हूं। समझ रहे कि नहीं समझ। मैं जैसे अपने स्टाइल से चल रहा हूं मुझे चलने दे। अगर तेरे मशवरे पर अमल किया ना मैं भी तेरे जैसा गरीब हो जाऊंगा। लौ कान बिल हियल गिना लवजतनी बिनुजूमि अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी। इमाम शाफी का गालिबन शेर है ये कि अगर तुम देखते मेहनत से पैसा मिलता तो मैं पैसे की तलाश में आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। हमने देखा है बाज लोगों का एक शौक होता है, शौकिया कुछ चीजें पालते हैं रखते हैं, वो शौक उनका बिजनेस बन के उनको करोड़पति बना देता है। हालांकि उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि इस शौक से हमें क्या मिलेगा, पैसा। अगर वो प्लानिंग करके करते तो कुछ भी नहीं आता हाथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। पहले ही हमारे यहाँ पोस्तीपन चल रहा है, उठते नहीं है, 12-1 बजे उठते हैं, एक दुकान पे नहीं बैठते। मेहनत तो करनी है लेकिन मिलेगा इतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया। तो मैं वो अर्ज कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी है ना कि 2 चीजें जवान होती हैं, तो वो 2 बुराइयों से मुराद सिर्फ 2 नहीं है, बल्कि जो भी बुरी ख्वाहिशात हैं बुढ़ापे में कम होने के बजाय बढ़ती। इसी तरह अच्छी ख्वाहिशात अगर जवानी में अच्छी आदतें हैं तो बुढ़ापे में वो अच्छी आदतें कम होने के बजाय जवान हो। अगर आपको जवानी में अल्लाह से मोहब्बत है, बुढ़ापे में ये मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जवानी में दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो, दिल नहीं लगाते, बुढ़ापे में बिल्कुल लिफ्ट कराना छोड़ दो। हमने दोनों तरह के बूढ़े देखे हैं, सखी भी और कंजूस भी।
جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا، تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی ہے. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا، نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نظر نہیں آ رہا نوٹ، دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا، یوں 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 کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے، پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے، چبانے کے لیے دانت نہیں، کھانے کے لیے آنت نہیں، تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں، مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں، اللہ اللہ کرو، مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو، لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب، ایسے ایسے گر رہے ہوتے، اتنے لالچ، اتنی ہوس، اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے، ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس، کی غیبت اس لیے نہیں، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہوگی، اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے، رو رہے تھے، میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دل مجھے ترس آیا، میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی، آپ کی زندگی گزر چکی ہے، آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی، دوپہر دونے والے کھچڑی کے کھانے، زندگی گزر گئی. اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی، جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں، نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، نانا نانی دونوں، میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی، نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے، قبر کی آخرت کی، ٹھیک ہے، گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا، یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے، گھر اصل کیا ہے؟ قبرستان. اور سخاوت ایسی، کھلا رہے، ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا، تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا، ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی، کھانا لے کر آؤ اس کے لیے. تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار بار کھانا گھر میں پکتا رہے، لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں، جائیدادوں میں. تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ہم قدر کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا. بھائی سب کا نہیں پتا، ہم تو نالائق ہیں یار، سب تو بہت نیک ہیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں. ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق، میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی. حالت جنابت میں روزے کا حکم، کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو جاتا ہے. البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی. بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں. روزے میں احتلام اور مشزنی، کیا روزے کے دوران احتلام یا مشزنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟
روزے میں احتلام ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر مشزنی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ بھی ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ توڑا کیوں، اور روزے میں اتنا بڑا گناہ کیوں کیا آپ نے، تو ڈبل گناہ ملے گا آپ کو، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ جمع کرنے سے، تو اگر پراپر جب تک انٹرکورس کسی نے نہ کیا ہو تو انٹرکورس کرنے سے جو ہے بیوی کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ جو حرام ہے، ناجائز ہے بہرحال، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بغیر ہی کوئی ڈسچارج ہو گیا، چاہے زوجہ کے ذریعے ہو یا اپنی ہاتھ کے ذریعے ہو، اپنے ہاتھ کے ذریعے، جو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا تو بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، اور روزے میں تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو جو نوجوان روزہ رکھ کے اگر خدا نخواستہ یہ کام کر لیتے ہیں، مجزنی کر لیتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کریں اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کریں، لیکن کفارہ ان پر لازم نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن اور ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم بیان کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون سی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، دیکھیں منہ بھر کے الٹی آئی نا، فل سپیڈ کے ساتھ، جو روکنا ہی ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، اتنی بھر کے، ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں سحری کے بعد، لوگوں نے اتنا پھوڑا پھاڑا ہوتا ہے، افطاری میں اتنے پکوڑے پھوڑ دیے اور پھر سحری میں بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ دیا، تو اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے اور وہ ابکائیاں آتی ہیں، تو وہ تھوڑی بہت جو ابکائیاں آتی ہیں ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے خود سے الٹی کی حلق میں ہاتھ ڈال کے، اور وہ الٹی بھی منہ بھر کے ہوئی ہو، تو ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ الٹی آپ نے خود نہ کی ہو، ہوئی منہ بھر کے ہو لیکن آپ نے نگل لی اس کو، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر خود ہوئی تو بھلے منہ بھر کے، یعنی اگر خود ہوئی اور نگلی نہیں تو بے شک منہ بھر کے بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے نگلی نہیں ہے۔ اور اگر خود آپ نے ہاتھ ڈال کے الٹی کی مگر منہ بھر کے نہیں ہوئی وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دو ہی صورتیں بچی ہیں کہ ہاتھ ڈال کے منہ میں خود سے آپ نے الٹی کی ہو تو منہ بھر کے ہوئی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، یا یہ کہ خود سے الٹی ہوئی ہو منہ بھر کے اور آپ نے نگل لی ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ باقی جتنی بھی الٹی کی صورتیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کے مریض کا روزہ توڑنا، میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے، دیکھیں اگر روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، اور تو ظاہر ہے شوگر کے پیشنٹ کو تو اس سے موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کومے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنا لازم ہے، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے فرض ہے۔ باقی روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں، جی انجیکشن ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ لیکن لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد، دیکھیں بیٹی کی عمر 13 سال ہے اور بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قریب البلوغ ہو چکی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو روزے رکھوائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان میں ہی اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، تو جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوں گے اگلے دن سے وہ اسی دن سے بالغ سمجھی جائے گی، لہذا مینسز بند ہوتے ہی اس پر لازم ہوگا کہ روزے شروع کر دے، تو ورنہ اگلے سال تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے اس کو، کیونکہ عموماً خواتین کو، بچیوں کو 14 سال سے پہلے مینسز آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کو ابھی روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آپ اس کو سارے روزے رکھوائیں، ورنہ ایک دم سے روزے فرض ہوتے ہیں تو پورے رکھے نہیں جاتے پھر۔ اور لڑکے پر بھی جب پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہوتا ہے، تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں کیونکہ بالغ شمار ہوتا ہے، تو لہذا 13-14 سال کا اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی پورے روزے رکھوانے چاہیے۔ ہاں اس سے کم عمر ہے، جیسے 10 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ہیں تو پھر ان کو اگر گرمیوں کے لمبے لمبے روزے ہیں تو پھر پورے روزے نہ رکھوائیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھوائیں، ان کو عادت ڈالیں، کیونکہ پھر ان کی باڈی کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی قوت پیدا کرنا ہے، تو بچوں کو بہت زیادہ روزے رکھوانے سے بہرحال نقصان ہوتا ہے، لیکن 10 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے روزے ان کو رکھوانے چاہیے۔ 13-14 سال کی عمر میں تو پورے روزے رکھوانے چاہیے بچوں کو، تاکہ ان کو عادت پڑے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ چھوڑے نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سوسائٹی میں، مسلمان گھروں میں بچے تو بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو، تو بچوں کو جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو رکھوانے چاہیے۔
سحری اور افطاری. اچھا, چھوٹے بچے کی روزہ کشائی کرنا, کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری. بس یہ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے اس بہانے, تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں, ان کو حوصلہ افزائی مل جاتی ہے, حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے, سحری میں جو مرضی کھائیں, کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں, ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے, ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی, افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں, تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے, اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا, اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد سے غنودگی, بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے. اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں. تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں, جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہا میں, ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے. تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے, اس سے وہ غنودگی نہیں آتی, اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے, بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں, وائٹامنز ہوتے ہیں, تو اور سنت بھی ہے. تو کھجور کا حساب, پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا, اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ. تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی, ذرا اچھی طرح کھا لو, اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا, اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے, راحت بھی ملتی ہے, طاقت بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا. تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ, وہ گھر والے بھوکے ہیں. تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں, بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ. اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں, بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئے. باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں, پھل کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں. ڈاکٹر بتائے گا آپ کو, میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں. جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں. جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا, پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ. کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا, تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے, مسلمان کدھر کو جا رہا ہے. رمضان میں یہ حال ہے, اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے. تو باقی ڈاکٹر بتائے گا, حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا, رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, اس کا کیا وبال ہے؟ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, لوگوں کو مل نہیں رہی, تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے, وہ غلط چیز ہے. لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا, تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو, ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی, وہ حرام ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ, رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان, یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ نے پورا واعظ و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی. باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے. ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا, تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے, میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا. اور روزے بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں, تراویح بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, دعائیں بھی مانگیں, اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے. کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں, کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے رمضان میں عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں. روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے. رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے, جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا, تو اتنی نیت کافی ہے. یہ جو مشہور دعا ہے وہ بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو بس دل میں نیت کافی ہے. تو البتہ
جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے. اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے. نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے. جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں. نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہو، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہو یا آپ بیمار ہو. اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے. اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں. بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، بہت زیادتی ہے. نہیں، آپ اختلافی، آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیث سے آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو. تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی. اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر. تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے. تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا. لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں. میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں. تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں. تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں. میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے. تو وہ دیتے ہیں اس طرح، پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں. منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا. ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے ہے، غلطی کب نہیں. تو غلطی سے چلا گیا تو یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی. روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا. اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا، مرتکب ہوگا گناہ کا. اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا.
روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور دیا تو کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کو مینسز کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہو۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر جو جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے، مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو بیماری میں اور سفر میں۔ باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مزدوروں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم، کیا مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے، اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں، رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں، رات کے وقت میں کام کروائیں، دن میں اس کو چھٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو۔ خدا نخواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تو توڑ دے، پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں۔ تو روزانہ رکھے، اور جب خدا نخواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے، مرنے لگے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے۔ لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے۔ کسی کو کم بھوک لگتی ہے، کسی کو زیادہ، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے اسے تو لگتی نہیں ہے، کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے اس کو بہت لگتی ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاں بیماری کا خطرہ ہو، جیسے آپ نے روزہ رکھا، شوگر لیول اتنا گر گیا، آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو فوراً توڑنا پڑے گا، بلکہ توڑنا واجب ہے ایسی صورت میں۔ تو ناقابل برداشت بھوک میں روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دیں نعیم شاکر ملتان سے۔ ناقابل برداشت بھی بھوک اگر ہو جائے تو بھی روزہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ ہمت کر کے پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ پیاس اور بھوک میں برداشت ہے کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ تو روزہ نام ہے کھانے پینے سے اوائڈ کرنے کا، تو چاہے وہ برداشت ہو رہی ہو یا برداشت نہیں ہو رہی ہو۔ ہاں البتہ بیماری کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو یا بے ہوش ہونے کا خطرہ، کیونکہ بے ہوشی بھی ایک بیماری ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اب کسی کے معدے میں شدید درد ہو رہا ہے شدید بھوک کی وجہ سے، تو یہ ایک بیماری ہے، کیونکہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، کتنی بھی بھوک لگی ہو آپ کو، 24 گھنٹے بھی بھوکے نہ آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کوئی بیماری ہے، جیسے کسی کو السر ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بھوکا رہنے سے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، تو درد ایک بیماری ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ناقابل برداشت بھوک یا پیاس لگی ہے تو پھر روزہ نہیں توڑ سکتے۔ توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے۔ بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟
بھائی داڑھی والے کو ترجیح دینا چاہیے. آج کل یہ بہت بڑا رواج، بہت برا رواج پھیل گیا ہے کہ داڑھی کٹانا تو کبیرہ گناہ ہے. کم از کم امامت کے مصلے پر جو اتنی مقدس جگہ ہے وہاں تو ایسے شخص کو کھڑا کرنا چاہیے نا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ. تو تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ داڑھی نہ کٹائیں. اس کی وجہ سے یہودی بھی اب تک داڑھی رکھتے ہیں. تو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لیں کہ انہوں نے اپنی تورات پر داڑھی کے معاملے میں عمل کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہودیوں کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. مسلمانوں کے مذہبی اسکالر اتنی داڑیاں. تو کیا آپ کی بات میں لوگ اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے خود تو عمل کر نہیں رہے، ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے جو تراویح میں ہے نا ایسے امام کو ترجیح دینی چاہیے جو مکمل داڑھی ہو، جس کی اس کی ایک برکت ہوتی ہے. آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں نماز میں، وہ گویا آپ کا پیغام، آپ کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کی طرف سے پڑھتا ہے نا، وہ ایک نمائندہ بن کے اللہ سے بات کر رہا ہے. تو اس لیے بغیر داڑھی والوں کے پیچھے جو تراویح پڑھنے کا رواج ہے یہ قابل اصلاح ہے. اس کو کوشش کریں ختم کرنے کی. داڑھی والوں کو، جو امام داڑھی رکھتا ہو اس کو پروموٹ کریں. اور پھر داڑھی بھی کافی نہیں ہے. بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی امام ہوتے ہیں، وہ پورے سال بدمعاشیوں میں لگے ہوتے ہیں، ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں مصلے پہ مسجد میں آ کے وہ امام بنے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ سمجھ رہے، لوگ ان سے دم کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. ایسے امام کو چاہیے بھائی اپنی گھر میں نماز پڑھا لے تو ٹھیک ہے نا، اپنی قرآن مکمل کر لو. ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن مکمل نہ کریں، لیکن مسجد میں مصلے پہ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو، اس میں تقوی ہو، اس میں کچھ صورت اور سیرت سے وہ شریعت کا پابند لگتا ہو، کیونکہ اس کے اثرات پھر مقتدیوں میں جاتے ہیں اور نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں. صحابہ کیوں اس کا خیال کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیونکہ امام جتنا مقدس ہوگا نماز بھی اتنی ہی جاندار ہوگی. نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا، نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا، بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے، 7 سال سے عمر زیادہ ہو تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے، لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ. ہاں نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے. گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں، چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں، تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے. کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں. نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے. عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے. لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں. تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں. دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا. جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ. لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں. جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں،
اس کی اقتدا میں نماز پڑھیں. اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین